السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ محترم حضرات، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا درس ہوتا ہے۔ گزشتہ ایک جنازے میں اچانک جانا ہوا، اس لیے نہ ہو سکا درس۔ آج حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 24 ہے، جس کا عنوان ہے حدیث قتال کی حد۔ یہ حدیث ایک بڑے خاص موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی تشریح، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق محدثین نے جو کلام فرمایا ہے اس کو بالتفصیل بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید چند باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ وہ حدیث کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے، اور پھر اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض یا کوئی سوال ذہن میں نہ ابھرے، کیونکہ یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ اسلامی احکام، یعنی جتنے بھی ہمارے اسلامی احکام ہیں، ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں جو کچھ خاص موقع پر ہیں، کنٹینیو ان کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، ہر سال ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز روزانہ 5 وقتہ ہے۔ تو احکام اس طرح سے جو مخصوص ہیں۔ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج آپ نے ادا کر لیا جس پر فرض ہے، اور فرض ہونے کے بعد اس نے ادا کر لیا تو اب وہ بری الذمہ ہو گیا، اب اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوبارہ تبارہ جب بھی کرنا ہو تو وہ نفل کا ثواب ملے گا، لیکن فرض ایک ہی بار ہے۔ تو یہ احکام اسلام میں آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ کچھ خاص مواقع پر حکم دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ جہاد بھی آتا ہے قرآن میں یا احادیث کریمہ میں، تو وہ جہاد جو اصلی معنی میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے بھی کچھ خاص مواقع ہیں، کچھ خاص موقع پر۔ ابھی اس وقت لفظ جہاد کو سن کر کے بعض لوگوں میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور اسلام کو وہ ٹیررزم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جہادی تنظیم یا اس میں آتنکواد ہے۔ لفظ جہاد کو انہوں نے آتنکواد سے تعبیر کرنا شروع کیا، اور اس کو دنیا میں ایک غلط پروپیگنڈے کے طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اسلام میں صرف جہاد کی تعلیم ہے، لیکن جہاد بھی کس موقع پر ہے اس کی آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اتنا یاد رکھیں کہ اسلامی احکام میں چند احکام کچھ خاص مواقع پر ہیں۔ اسی طرح سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات، حضور کی حدیثیں، ان کا بھی کچھ پس منظر ہوتا ہے، پیش منظر ہوتا ہے، یعنی کس موقع پہ حضور نے کس لیے فرمایا، اس کی بھی کچھ خاص توضیح ہوتی ہے، خاص موقع ہوتا ہے، اسی موقع کے لیے اس کی تشریح ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف الجہات یعنی ہر موڑ پر بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے معاملات آ سکتے ہیں، تو انہی تمام حالات اور معاملات کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے وہ حالات اور معاملات کو سامنے رکھ کر جب حضور نے بیان فرمایا تو کس موقع پر کن حالات کے تحت کون سی حدیث ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں چوک جاتے ہیں، ارے حدیث میں تو آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہر موقع کے لیے نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں جو کچھ سنتیں جو ہر موقع کے لیے ہیں، کچھ سنتیں جو خاص موقع کے لیے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ جاننا ضروری ہے، ورنہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ معاذاللہ اس کو ہر موقع کے ساتھ جوڑیں گے تو اسلام کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ تو عجیب طرح سے احکام پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ میں مبذول کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ یہ حدیث کس موقع پر حضور نے بیان فرمائی ہے۔ جو ابھی حدیث بیان کرنے، حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تلاوت تو میں نے کی، اس کا پس منظر یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تاریخ تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ مکہ مکرمہ میں 40 سال تک رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابتدائی جو 40 سال زندگی گزاری، اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ سب مانتے تھے، کیونکہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، نبی تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی تھے۔ بعض لوگ جو اس میں شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، نہیں، نبوت پہلے سے آپ کو حاصل ہے، کیونکہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم پیدا کیے جا رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، ان کا بھی پتلا بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت کی شان کے ساتھ آئے، ظاہر نہیں فرمایا۔ اب کیوں نہیں ظاہر فرمایا؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا آپ کو انتظار تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت اعلان کیا جائے گا۔ اس لیے جب عمر کی 40 سال آپ نے گزارے مکہ مکرمہ میں، پھر اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اس وقت سے لوگ آپ کے مخالف ہونا شروع ہوئے۔ کون کون مخالف ہوئے وہ تو ناموں سے آپ واقف ہیں، خاص طور پر ابو جہل، جس کا نام تھا عمر بن ہشام، ابو جہل اس کو لقب مل گیا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، حالانکہ خاندان قریش کے تھے، مگر ان کو یہ تکلیف یہ ہوئی کہ ہمارے پہلے سے یہ جو مذہب چلایا یا جس چیز کو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو بتوں کی پوجا کے خلاف آپ نے جب اعلان فرمایا اور اللہ کی عبادت کا اعلان فرمایا تو یہ لوگ مخالف ہو گئے۔ کتنے تو خاندان کے، جیسے ابو لہب چچا تھا لیکن وہ مخالف ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں توہین اور گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ تو 40 سال کی عمر تک کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے مکہ والوں کا ایک اعتماد اور اس بات پر اتفاق یہ تھا، الصادق الوعد الامین، یعنی وہ سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، امانت دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، امانت میں خیانت نہیں کی، اس بات پر سب کا اتفاق تھا۔ لیکن جب اعلان نبوت ہوا اور پھر آپ نے جب لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، دین کی تبلیغ شروع فرمائی، تو مخالفت شروع ہوئی۔ اب جب مخالفت کا سلسلہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ
مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 53 سال تک، اعلان نبوت کے بعد پھر 13 سال تک بڑی تکلیفیں آپ نے جھیلی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، خود بھی اور جتنے آپ پر ایمان لاتے تھے وہ بھی، ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ تاریخ آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو کتنا ستایا گیا، ننگے بدن گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، کوڑے مارتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، اسی طرح سے کئی صحابہ بڑی تکلیفیں اٹھائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کریے، تو ہجرت کا حکم آتے ہی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کیے، اور مدینہ شریف جب پہنچے آپ نے وہاں پر اپنا دین کی تبلیغ کا کام شروع فرمایا، تو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی ہجرت کرنے لگے، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے لگے۔ اب مدینہ طیبہ یہ اسلام کا مرکز بن گیا، اسلام کا مرکز، کہ اب پرچم اسلام یہاں سے بلند ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں بھی 53 سال یعنی 13 سال تک وہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو حق کی دعوت دی، قرآن وہاں بھی پڑھ کر کے سنایا، لیکن اس وقت تک وہاں سلسلہ مخالفت کا چلتا رہا، کیونکہ وہاں غلبہ ان کا تھا، وہ غالب تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی، تو اس لیے وہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 13 سال بڑی تکلیف کے گزرے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہاں آنے کے بعد جب آپ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، پھر صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی، ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو پھر ان لوگوں کو یعنی کفار مکہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اب ان کو کیسے روکا جائے، تو پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے جنگ کرنا شروع کیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، تو جنگوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت جب مقابل میں دشمن ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب تم دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے اس کو مار سکتے ہو۔ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ دشمن آئے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنی طاقت ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، معقولی بات ہے کہ اگر کوئی ہم کو ہلاک کرنے آ رہا ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو دفاع کے طور پر، ڈیفنس کے طور پر یہاں پر جنگوں کا سلسلہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ چاہے بدر میں ہو، احد میں ہو، احزاب میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ احد میں تھوڑی سی تکلیف آئی، ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے تکلیف آئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن پھر بعد میں ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور دشمن وہاں سے پسپا ہوئے۔ تو یہ دشمن جتنے بھی تھے، یعنی اسلام کے دشمن کفار مکہ، ان کا ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کا نام لیوا کوئی موجود نہ رہے، پرچم اسلام کو سرنگوں کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد گھٹ جائے۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش میں تھے، لیکن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کا کام بند نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت ہی دی کہ ہمارا حق کا پیغام ہے، ہمارا پیغام لڑنے کا نہیں ہے اور نقصان پہنچانے کا پیغام نہیں ہے، بلکہ امن و امان کا پیغام ہے۔ لیکن امن و امان کے پیغام پہنچانے میں اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو یہ اصل جہاد کا جو مفہوم تھا، آج لوگوں نے اس کو آتنکواد سے تعبیر کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج بھی اگر کوئی، ہم اگر تنہا ہیں اور 10 آدمی گھیر کر کے ہم کو مارنے کے لیے آ گئے تو ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ قانون بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، تو اسلام بھی یہی چیز کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ۔ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو دفاع کرنا ہوگا، لہذا ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور جو اپنی طاقت ہے اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن طاقت کے استعمال کرنے میں، اپنے دفاع میں، اپنی جان کی حفاظت میں اگر ہماری جان چلی گئی تو یہ ہمارے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ اصل جہاد جو ہمارے اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم
دین اسلام پر، اللہ کے احکام پر قائم ہیں اور اس پر عمل کرنے میں ہم کو کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے دفاع کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہماری جو بھی کوشش ہوگی، اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ صرف اور صرف جا کر کے کسی کا گھر اجاڑ دینا، کسی کا گھر جلا دینا، بچوں کو مار کر کے ہلاک کرنا، یہ اصل جہاد نہیں ہے۔ جو آج لوگوں نے چند کشمیریوں کے طرز عمل کو لے کر یا افغانیوں کے طرز عمل کو لے کر کے اسلام کے مفہوم جہاد کو بدنام کیا ہے، حقیقت میں وہ جہاد نہیں ہے جو آج وہ لوگ کر رہے ہیں، بم باندھ کر کے کہیں آ کر کے لوگوں کو قتل کر دیے، تو یہ تھوڑی جہاد ہے۔ جہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اصل مفہوم جہاد اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، یہی اصل مفہوم جہاد ہے۔ تو اسی کے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں ایک خاص پیغام پیش فرمایا ہے کہ اب اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا، یعنی ہم احکام اسلام پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور اس میں ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، احکام اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن احکام اسلام پر عمل کرنے کی صورت میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، ہم نے اس رکاوٹ کو دور کیا۔ لیکن اگر کوئی اسلام اور دین کے، ایمان کے خلاف ہم کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے، اس کو بند کریں گے، یا آپ کو بھی یہاں پر اس پر عمل کرنے نہیں دیں گے، تو اب وہاں پر یا تو دو راستے ہیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے اور اس وقت خلیفۃ المسلمین نے، امیر المؤمنین نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے، تو وہاں جہاد کے لیے، یعنی اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے۔ اور اگر امیر المؤمنین نے، خلیفۃ المسلمین نے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ اپنی جان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ ہجرت کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں جیسے اب ہندوستان میں یہاں ہمارے لیے کوئی امیر المؤمنین ہے نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں، تو امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین جو مسلمانوں کے ایک امیر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جہاد کا حکم ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ خلافت کا دور تو ختم ہو گیا، تو اب کیسے جہاد کا حکم آئے گا؟ تو اس سلسلے میں اگر کسی ملک کے تمام علماء متفق ہو کر حالات کا جائزہ لے کر جہاد کی جو شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں اگر پائی گئیں اور ان شرطوں کے تحت انہوں نے جہاد کا اگر فتویٰ دے دیا، تب جا کر کے وہ جہاد کی اجازت ہوگی، اور جب تک جہاد کا فتویٰ ابھی نافذ نہیں ہوا تو وہ جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی فی الحال ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ابھی جہاد کا کوئی حکم نہیں ہے، جہاد کا فتویٰ نہیں ہے، لہذا پھر کیوں اس پر زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے؟ جہاں جہاد کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے تب وہاں اس کے خلاف کوئی بات کی جا سکتی ہے، یا ان کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پر کوئی بحث کر سکیں، لیکن ابھی یہاں ہندوستان میں جہاد کا کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں ہے، تو اس پر واویلا مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ فرمایا ہے، اور اس کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے رکھیں کہ جیسے اگر کہیں پر ایسی نوبت آ گئی کہ جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے، جہاد کا فتویٰ نافذ ہو گیا ہے، تو اب جہاد کی صورت میں ہے، میدان جہاد میں ہے، اب کوئی ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کے خلاف اگر لڑ رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص اگر ایمان کا اقرار کر رہا ہے، اسلام کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کے خلاف جہاد کا حکم نہیں ہے، اس کے خلاف جہاد کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تلوار روکی جائے گی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ بادشاہ اسلام ہونے کی صورت میں، امیر المؤمنین حاکم اسلام ہونے کی صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام اگر جہاد کا حکم دے چکے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی ایسا شخص کہ وہ بظاہر دیکھنے میں مسلمان نہیں ہے لیکن احکام اسلام کا اقرار کر رہا ہے، زبان سے اس نے اقرار کر دیا کہ میں اسلام کو مان رہا ہوں، تو حاکم اسلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرے، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب اسے اپنی تحویل میں لے کر
اس کے لیے ساری سہولیات مہیا کرے اور پھر مزید اسے احکام اسلام کو سمجھانے، بتانے اور اس کے مطابق عمل کرانے کے لیے ساری سہولتیں پیش کریں۔ یہ اس موقع کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ ابھی امام صاحب نے جہاد کا حکم دے دیا۔ غلط فہمی بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ حاکم اسلام ہونے کی صورت میں، امیر المؤمنین ہونے کی صورت میں جب حکم جہاد آ جائے اور فتوی جہاد عام ہو جائے، اس وقت ایسے احکام نافذ ہوتے ہیں اور اس وقت ایمان کے اقرار کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی حالات حاضرہ کے پیش نظر اس کے ذریعے ہمیں کیا پیغام پہنچ رہا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں، وہ بھی ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، لہذا اس کو حدیث پاک کا آپ ترجمہ سن لیں، پھر آخری اس کی تشریح سامنے آ جائے گی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ ان کی تشریح میں کر چکا ہوں، ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کی بھی ایک بڑی شان ہے صحابہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہوئے، اور یعنی بچپن سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھا۔ ان کی ایک بڑی اہم خوبی آپ کو بتاؤں، خاص طور پر اپنے نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں، نوجوانوں ذرا غور سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وہ ہیں کہ جب جنگ بدر جنگ ہو رہی تھی، اس وقت یہ تقریباً 12 سال کی عمر کے تھے، اور یہ خود بھی جنگ میں شریک ہونے کے ارادے سے آئے۔ کیا شوق تھا، جبکہ اس وقت کفار کے مقابل میں لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی اسباب وسائل نہیں، بس ایک جذبہ جہاد میں آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے لڑنے کی، لہٰذا تم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بدر میں آیا تو مجھے ہٹا دیا گیا، مجھے شریک نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر جنگ احد میں، کیونکہ اس کے 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، تو جنگ احد میں بھی میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ جب صف لگائی جا رہی، کیونکہ اس وقت جو جنگوں کا ماحول ہوتا تھا کہ سپاہیوں کو صف میں کھڑا کیا جاتا تھا، جیسے ابھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے صف لگائی جاتی تھی، تو جب صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے پنجوں کے بل ایسا کھڑا ہو رہا تھا تاکہ ذرا میں بڑا دکھوں، مجھے بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت مل جائے۔ آج ہمارے نوجوان دین کی خدمت کی بات آئے تو ان کو پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کے لیے بہت زیادہ بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 13 سال کی عمر کے یہ نوجوان اور دین کی خدمت کے لیے اور جان کی بازی لگانے کے لیے اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ میں پنجوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی تاکہ ذرا میں بڑا دکھوں گا، مگر عمر کا لحاظ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے ہٹا دیا، جاؤ نکل جاؤ، تم کو جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب جنگ خندق ہوئی ہے تب 14 سال کی عمر کے تھے، تب آپ کو اجازت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود بیان فرمایا کہ جب 14 سال کی عمر ہوئی تب مجھے شریک ہونے کی اجازت دی گئی، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ میں آیا تو مجھے شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب حکم دیا گیا ہے تو اس سے بالکل ظاہر ہے کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اگر میدان جہاد میں ہم ہیں اور لڑائی کی نوبت آئی ہے تو ہمارے مقابل میں جو ہیں ان کے سامنے پہلے ہم کلمہ پیش کریں، دین کا پیغام پیش کریں، اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں تو ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور اگر اقرار نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے قتل کے درپے ہیں تب ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی احکام اسلام کو بھی مان لیں، تو ان کے خلاف جہاد نہیں۔
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، جب وہ اس طرح کر لیں گے، یعنی اس بات کو مان لیے اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو اب ان کی جان و مال محفوظ ہو گئے، یعنی ان کی جان بھی محفوظ، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ان کا مال بھی محفوظ، ان کے مال کو ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے لیے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یہاں اصل آج کے اعتبار سے ایک اہم پیغام یہاں ہے کہ اگر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی طرف سے حکم نافذ ہو گیا جہاد کا، اور فتوی جہاد عام ہو گیا، اس وقت اگر ہمارے درمیان کا کوئی شخص ان کی طرف گیا لیکن پھر واپس آ گیا، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہماری طرف کا اگر کوئی دشمنان اسلام کی صف میں چلا گیا اور پھر وہ واپس آ گیا، تو اب کیا اسے قتل کیا جائے گا؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر وہ آیا اور اس نے ایمان کا اقرار کیا، نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں ادھر چلا گیا، لیکن میں اسلام ہی کو مانتا ہوں اور احکام اسلام کو میں دل و جان سے مانتا ہوں، اسی پر میں قائم ہوں، تو اب اس کو بخش دیا جائے گا، اسے کچھ بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اسے کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الا بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام قبول کر لینے کے بعد یا اسلام کو حق جاننے کے بعد پھر اگر اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اسلامی سزائیں نافذ ہو سکتی ہیں، تو اب اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر مسلمان ہے، اسلامی احکام کو مانتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو اب قتل کرنے کی صورت میں جو تعزیرات ہیں، یعنی جو سزاؤں کا باب ہے، اس میں اس وقت کے حاکم اسلام کو یہ اجازت ہے، یہ حکم ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص یعنی اس کے بدلے میں، کیونکہ یہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ وہ شخص جس کو قتل کیا گیا یعنی مقتول، اس کے وارثین اگر کچھ دیت لے کر، خون بہا لے کر یا چند روپے لے کر کے اگر اس کو بخش دینا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، یعنی بادشاہ اسلام پہلے ان کو بلائے گا کہ بھائی اس نے قتل تو کیا ہے، اب اسلامی احکام کے تحت اس کو سزا دی جائے گی، لیکن آپ لوگ اگر دیت لے کر کے راضی ہوتے ہو تو اس کا خون بہا متعین کیا جائے گا، اتنی رقم دے دے یا اتنی چیزیں دے دے۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر اتنی چیزیں لے کر کے اس کو قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، تو پھر حاکم اسلام اس شخص کو قتل کرے گا۔ یہ اسلامی احکام ہیں۔ تو ابھی یہاں ہم کو یہ چیز اس لیے عجیب لگتی ہے کہ یہاں احکام اسلام نافذ نہیں ہیں، لیکن جس ملک میں اسلامی احکام نافذ ہیں، احکام اسلام جاری ہیں، وہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ بادشاہ اسلام اس شخص کو جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اس کو قتل کر دے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، کہ آج بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلامی احکام اگر آج نافذ ہو جائیں تو بالکل ہی معاشرہ بہت سارے فسادات سے پاک ہو جائے گا۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ حکم نافذ ہو جائے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو ڈائریکٹ قتل ہی کر دیا جائے، تو پھر یہ قتل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ یار قتل لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ اب وہ اس کے متعلق مقدمہ چلتا ہے، وہ آرام سے جیل میں کھا پی رہا ہے۔ آدمی یہی سوچتا ہے کہ مرڈر کر کے چلا جاؤں گا، وہاں تو آرام سے رہنے ملے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایک طرح سے انسانی فکر بن جاتی ہے، لیکن اسلام نے قتل کا حکم، قصاص کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے قتل کا سلسلہ ہی بند ہو جائے، کہ کوئی کسی کو قتل ہی نہ کرے۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر کسی نے چوری کیا تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے۔ سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ چوری کرنے کی عادت ہی ختم ہو جائے۔ اگر ایک کو ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سب کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ نہیں، چوری کرنے پہ ہاتھ کٹتا ہے، لہذا کوئی جلدی چوری نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی سعودی میں اس کا بہت زیادہ خوف ہے، وہاں دکانیں کھلی رکھ کے جاتے ہیں، کوئی چوری نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں ڈر ہے کہ اگر پکڑے گئے تو پھر ہاتھ کٹنا ہے،
کیونکہ ابھی بھی وہاں یہ اسلامی سزا نافذ ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ابھی بھی ہے۔ تو ابھی چند دنوں پہلے ابھی جو ریپ کے معاملات زیادہ ہو رہے تھے تو اس وقت یہ بات آئی تھی، اخبارات میں بھی یہ مضامین آنے لگے تھے کہ اگر ایسی صورت میں اسلامی سزا نافذ کر دی جائے تو یہ ریپ کے معاملات ختم ہو جائیں گے، اس پر سخت پابندی لگ جائے گی۔ اور کئی لیڈروں نے، دانشوروں نے اس کو تسلیم بھی کیا، واقعی ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو آئے دن ریپ کے معاملات ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو اسلامی سزاؤں کے اندر بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہ ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، یہ رب کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے پر سنسار کرنا یا 100 کوڑے مارنا، یہ جو سزائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور خاص طور پر پورے معاشرے کو، پورے سماج کو فسادات سے پاک کرنا ہے، امن و شانتی کا ماحول پیدا کرنا ہے، اس کے لیے سزائیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ بحق الاسلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اگر احکام اسلام نافذ ہیں اور وہاں پر اگر کسی نے چوری کیا تو اب یہ نہیں دیکھا جائے کہ ارے وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں سزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک عورت نے چوری کیا اور اس کی چوری پکڑی گئی۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ سزا بھی ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں دی جاتی ہے، جب تک پورے ثبوت سامنے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک سزا نہیں دی جاتی ہے۔ آج کل کی جیسا نہیں ہے کہ بس گمان ہو گیا، بس کسی نے کہہ دیا تو بھی اٹھا کے لے جا کے بند کر دیں گے، برسوں سڑائیں گے اس کو۔ یہاں اسلامی سزاؤں میں اس بات کا خاص لحاظ ہے کہ جب تک اس کے متعلق پورا ثبوت نہ ملے اس وقت تک سزا نہیں۔ تو جس عورت نے چوری کیا اس کے متعلق پورے ثبوت موجود تھے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اور حضور کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش ہوا تو حضور نے حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا حضور نے۔ اب وہ گھر والے، خاندان والے بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کے لیے ایک عیب ہو جائے گا، ویسے بھی کسی بھی انسان کا ہاتھ کاٹا جائے تو عیب ہوگا، اور عورت کے لیے ایک بڑا عیب ہے۔ تو ان لوگوں نے سفارش کی بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ سزا ٹل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کہنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی آ کے کہیں۔ تو حضور کے بڑے چہیتے جن کو حضور نے بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ، جن کو متبنہ کہتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بڑے چہیتے تھے، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید۔ تو چند لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، تاکہ ہو سکتا ہو حضور آپ کی بات سن کر کے یہ سزا ٹال دیں، یعنی سزا نہ ملے۔ تو اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چوری تو ثابت ہوئی ہے، سزا مقرر، لیکن اگر سزا ٹل جائے تو بہتر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب اور غصے کے آثار، اور اس وقت حضور اتنے ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا اسامہ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں ہمارے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے، ہمارے گھر کا فرد بھی ہوگا تو ہم اس کو سزا دیں گے، یہ اسلام ہے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ نیتا نے کر لیا تو اس کے 100 خون بھی معاف ہو گئے، بلکہ نیتا تو نیتا، اس کا اگر کوئی قریبی دوست ہے، اس نے ہزاروں ریپ کیا ہے تو بھی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دھڑلے سے گھومتا پھرتا ہے۔ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو سزا دی جائے، بلکہ جو سزا ایک کے لیے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین سے بھی اگر کوئی ایسا جرم ثابت ہوتا ہے تو مقدمے میں قاضی کے سامنے خلیفۃ المسلمین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کٹہرے میں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسلامی احکام کا اتنا زیادہ یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد سے یہ ظاہر ہوا، الا بحق الاسلام، یعنی اگر کوئی اسلام قبول کر چکا ہے، ایمان لایا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے احکام اسلام پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے ایسا جرم ہوا اور وہ جرم ثابت ہو گیا اور اس جرم کی سزا اسلامی سزا مقرر ہے تو اسے وہ سزا پانا پڑے گا، بغیر سزا کے اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کہہ کر کے حضور نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا، اگر کسی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم اپنا جرم ظاہر نہیں کرتا ہے، چھپا کے رہ گیا اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملا، تو آپ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جرم تو اس نے کیا تھا لیکن ثبوت نہیں ہے، تو سزا دینے کے لیے ثبوت ضروری ہے، اور اگر ثبوت نہیں ملا تو اس کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہے بندوں سے انسان چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتا ہے، تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا اور وہ جرم چھپا رہ گیا، ثابت نہیں ہو پایا، تو وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے سزا نہیں ملی ہے، اسے سزا ملنے والی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سزا دے گا، یا تو پھر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں اسے سزا ضرور ملے گی، سزا اس کو ملنی ہے۔ اب رہ گئے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو صرف توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے جرائم کہ جن کا صرف اپنی ذات سے تعلق ہے تو وہاں پر توبہ استغفار سے کام چل جائے گا، جیسے معاذ اللہ اگر کسی نے شراب پی لیا اور ثبوت نہیں ہوا تو ادھر اسلامی سزا تو نہیں ملی لیکن اس کی ذات سے تعلق ہے، اگر وہ سچی توبہ کرے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا، ثبوت نہیں ملا اور اس وقت اس نے جرم کو ظاہر بھی نہیں کیا، تو اگر اسلامی سزا نہیں ملی تو یہ نہ سمجھے توبہ و استغفار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس حقدار کا حق نہ دیا جائے۔ حقدار کا حق پہنچنا ضروری ہے تب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں معاف ہوگا، اور اگر حقدار کا حق نہیں پہنچا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی حد تک ہے تب تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اس کا تعلق دوسرے سے ہے یعنی کسی کے حق سے ہے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حقدار کا حق نہ ملے۔ اسی لیے اس حدیث پاک سے ایک خاص پیغام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت کو آپ سمجھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو عظیم سمجھنا اور ہمارے لیے سب سے عظیم سب سے بہتر سمجھنا ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکام اسلام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، ان کا لحاظ کریں، بلا عذر شرعی ان کی پامالی نہ ہو بلکہ ان کا اہتمام، ان پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اس کے باوجود اگر غلطی سے بھول سے اگر ہم سے چھوٹ گئے تو پھر اس کے لیے توبہ استغفار اور قضا وغیرہ کا حکم دیا گیا اس سے پورا کر لیں، دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ رہ جائے اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حسابہم علی اللہ، معاملہ اللہ کے ذمے رہے گا، لہذا وہاں پر میدان محشر میں اس کی سزا نہ ملے اس سے پہلے ہی توبہ استغفار کے ذریعے اپنے سارے معاملات کو درست کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔